اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان سنی تحریک کے اہم ذمہ داران کا ایک اجلاس تھا موجودہ حالات و واقعات اور تنظیمی معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے، جس میں پاکستان سنی تحریک راولپنڈی ضلع کے جنرل سیکرٹری علامہ محمد ریاض الرحمان صدیقی صاحب کلر سیدہ سے تشریف لائے، اور اسی طرح جناب محترم قاسم محمود موڑوی صاحب ضلعی رہنما آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ محترم محمد وسیم رضا قادری صاحب آپ اسلام آباد سے تشریف لائے، اور محترم جناب حافظ محمد ہارون صاحب آپ تشریف لائے، چودھری بابر جمشید قادری صاحب آپ تشریف لائے، اور اسی طرح محترم اویس رضا قادری صاحب آپ تشریف لائے اسلام آباد سے۔ کچھ اہم معاملات پہ ہماری تنظیمی گفتگو ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو تنظیمی ذمہ داران ہیں، یعنی پاکستان سنی تحریک کی طرف سے کچھ تحفظات بھی تھے۔ گورنمنٹ پنجاب نے کیونکہ ٹی ایل پی پہ پابندی عائد کی ہے، اور اس آڑ میں کچھ ایسی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں جس سے پاکستان سنی تحریک تشویشناک صورتحال کو دیکھ رہی ہے کہ جہاں پر لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے اس کو مٹایا جا رہا ہے۔ یہ یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ آج کا نہیں ہے، یہ حضور کے زمانہ کا ہے، اور اسی طرح تاجدار ختم نبوت جو ہے یہ بھی نعرہ ہر ایک سنی کا ہے، ہر صاحب ایمان کا ہے۔ تو اس کو مٹانا یا اس کے اوپر کٹنگ کرنا، کسی جگہ مسجد میں لکھا ہے یا کسی مسجد کا نام ایسا ہے، تو میرا خیال ہے یہ ہماری جو جتنے بھی اہل سنت کے لوگ ہیں اس پہ قائدین بہتر لایا عمل دینے کے لیے آج بھی ایک اجلاس جاری ہے، اور بہتر لایا عمل دیں گے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی چیزوں سے بہت ساری نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، اور ایسی چیزوں سے جو پاکستان کی عوام ہے اس کے اندر ایک تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے کہ آپ ایک طرف دین اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں اور رسول کے نام پہ برشی پھر جائے، تو یہ قابل تشویش بات ہے، قابل مذمت ہے اور قابل گرفت بھی ہے۔ تو اس پر بھی پاکستان سنی تحریک کے ذمہ داران نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ کچھ مساجد ابھی تک بند ہیں، اس حوالہ سے بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، دیگر مدارس ہیں اس حوالہ سے بھی کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ بالخصوص جو لوگ پاکستان سنی تحریک سے ہیں ان کو جو درپیش مسائل ہیں اس پر بھی غور کیا گیا ہے، اور ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی معاملات ہیں ان کا حل ڈائیلاگ ہوتا ہے، بیٹھ کے ان معاملات کو حل کیا جائے۔ پاکستان نہ ہی اندرونی سطح پر اور نہ ہی بیرونی سطح پر ایسے حادثات و واقعات کا متحمل ہو سکتا ہے۔ افغانستان کی صورتحال ہو، انڈیا کی صورتحال ہو یا کشمیر کی صورتحال ہو، پاکستان کے داخلی اور خارجی اعتبار سے بہت سارے پاکستان کو چیلنجز کا سامنا ہے۔ تو اندرونی معاملات میں ان چیزوں کو تحمل بردباری کے ساتھ جب تک حل نہیں کیا جائے گا تو میرا خیال ہے فتنہ فساد بڑھنے کا، شدت پسندی بڑھنے کا بہت خدشہ ہوتا ہے۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ گورنمنٹ اس پر سنجیدگی سے عمل کرے گی، اور جتنے بھی سمجھدار قسم کے، ویسے مجھے سمجھدار قسم کے وزراء لگتے نہیں ہیں کیونکہ وہ بلتی پہ آگ چھڑکنے والی بات ہے، کوئی شخص بھی تحمل مزاجی کے ساتھ اور عقل و شعور کے ساتھ بات کرنے والا ہمیں نظر نہیں آتا۔ بہرحال ہم پھر بھی توقع رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو یہ عہدہ دیا ہے، چھن جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن ابھی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نے پاکستان کی عوام کے اندر جو اس وقت اضطراب کی کیفیت ہے اس کو نکالنے میں آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سلامت رکھے۔ پاکستان سنی تحریک زندہ باد۔ یہ شہداء کی جماعت ہے، انشاءاللہ یہ شہداء کی جماعت اپنا کردار پاکستان میں ادا کرتی رہے گی۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔